السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں جناب حسن سسکانی اور ہم بیٹا جماعت 10th گرلز میں ہم نے یہ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا کفارہ۔ اب یہ چیپٹر اس کا تعارف وغیرہ ہو گیا تھا۔ یہ پیج نمبر جو ہے ہمارے پاس 35 ہے، یہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے ہمارے پاس ہے 36 ہے، اس کے ساتھ 37 ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پیج نمبر آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ 38 بھی ہو گیا تھا لاسٹ تک، یہاں تک ہو چکا تھا۔ 39 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی یہاں سے یہ ایک افسانہ تھا صنف کے حوالے سے، تو یہیں سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ توجہ سے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہیں سے ثبوت۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلی لائن ہے، ثبوت: ارے صاحب پورے 5000 کے ہیں، ابھی ابھی چیک بنایا ہے، یعنی چیک بنوایا ہے۔ مداری لال نے سر پیٹ کر کہا، پورے 5000 یا بھگوان غضب ہو گیا، یعنی غضب ہونا سے مراد آفت آنا۔ آپ نے میز پر دیکھ لیا؟ ثبوت: جناب 15 منٹ سے پریشان ہوں۔ مداری لال چپڑاسی سے پوچھ لیا کہ کون آیا تھا؟ ثبوت: آئیے ذرا آپ لوگ بھی تلاش کیجئے، میرے حواس درست نہیں۔ حواس درست نہیں یعنی ہوش کھونا، حواس درست نہ ہونا یعنی ہوش کھو دینا۔ سارا دفتر سیکرٹری صاحب کے کمرے میں سرگرم تلاش ہوا، یعنی تلاش کرنے لگا۔ میز، الماریاں، صندوق سب دیکھے گئے مگر نوٹوں کا پتہ نہیں، نوٹ غائب ہو گئے۔ اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ شبہ کہتے ہیں شک کو۔ ثبوت نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی ہیئت کہتے ہیں ساخت ہی بدل گئی، جیسے مسخ ہو گئے ہوں۔ مسخ ہو جانا یعنی کہ یہ مسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ اکڑ جانا، بگڑ جانا، شکل کو بگڑ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مداری لال نے ہمدردانہ انداز سے کہا، ہمدردانہ یعنی ہمدردی کے ساتھ، غضب ہو گیا، آج تک کبھی ایسا سانحہ نہ ہوا تھا۔ سانحہ کہتے ہیں حادثہ۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، کبھی دھیلے کی چیز بھی غائب نہیں ہوئی۔ دھیلے کہتے ہیں سکے کی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی دن متنبہ کر دیا تھا، متنبہ کر دینا یعنی خبردار کر دیا تھا کہ یہاں ذرا ہوشیار رہیے گا، مگر شدنی تھی، خیال ہی نہ رہا۔ شدنی کہتے ہیں فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہو کر رہے، ضرور باہر سے کوئی آدمی آیا اور پلندہ لے کر غائب ہو گیا۔ چپڑاسی کی اس خطا یہی ہے، چپڑاسی کی خطا یہی ہے، خطا کہتے ہیں غلطی، کہ اس نے اس آدمی کو کمرے میں جانے کیوں دیا۔ وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ باہر سے کوئی نہیں آیا، لیکن میں اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تسلیم کہتے ہیں مان لینا۔ صرف منشی سوہن لال ایک فائل لے کر آپ کے کمرے میں گئے تھے، مگر دروازے سے ہی جھانک کر چلے آئے۔ سوہن لال نے کہا، جی ہاں، میں نے تو اندر قدم بھی نہیں رکھا۔ اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ مداری لال، آپ ناحق قسمیں کھاتے ہیں، آپ سے کوئی کچھ کہتا ہے؟ ثبوت کے کان میں، بینک میں آپ کا کچھ روپیہ تو نکال کر ٹھیکیدار کو دے دیا جائے، ورنہ سخت بدنامی ہوگی۔ نقصان تو ہو ہی گیا، اس کے ساتھ ساتھ خفت کیوں نہ اٹھانی، خفت کہتے ہیں کہ شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ثبوت چندر نے دردناک لہجے میں کہا، بینک میں مشکل سے 200-400 روپے ہوں گے۔ بھائی جان، روپے ہوتے تو کیا غم تھا، سمجھ لیتا جیسے 25,000 اڑ گئے ویسے 5,000 اڑ گئے، مگر میں تو کلانچ ہوں۔ کلانچ کہتے ہیں خالی ہو چکا، نہ کنگال ہونا۔ اسی رات کو ثبوت چندر نے خودکشی کر لی۔ اتنے روپوں کا انتظام کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پردہ موت کہتے ہیں موت کی اوٹ کے سوا انہیں اپنی خفت کہتے ہیں شرمندگی، ندامت، بدگمانی، ذلت کو چھپانے کی کوئی اور آڑ نہ تھی۔ ندامت کہتے ہیں پشیمانی کو، بدگمانی کہتے ہیں برا خیال، ذلت کہتے ہیں رسوائی کو، آڑ کہتے ہیں سہارا۔ چوتھا حصہ ہے اس کا کہ علال صبح کہتے ہیں صبح سویرے، چپڑاسی نے مداری لال کے گھر پہنچ کر آواز دی۔ مداری لال کو رات بھر نیند نہ آئی تھی، گھبرا کر باہر آئے۔ چپڑاسی، حجور۔ اب یہ جو لفظ حجور بڑا گجب ہو گیا، کیونکہ دہلی کے جو لوگ ہیں بیٹا
ان کی زبان ایسی ہے. وہاں جیسے دیکھیں وہاں کے جو ان پڑھ لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لہجے میں آپ دیکھتے ہیں، اگر سرائکی کے لوگ ہیں تو اگر وہ اردو بولنے لگتے ہیں تو اس میں اردو بولتے ہوئے سرائکی کا لہجہ مکس ہو جاتا ہے. یہاں جو دہلی کے لوگ ہیں جو اردو بولتے ہیں، وہاں ان میں جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کا یہی لہجہ ہوگا، لفظوں کو توڑ پھوڑ کر بیان کرتے ہیں. تو دیکھیں حضور بڑا گجب ہو گیا. گجب سے مراد غضب، حضور سے مراد حضور. سیکرٹری صاحب نے رات کو اپنی گردن پر چھری پھیر لی. مداری کو ایسا معلوم ہوا گویا ان کے سر پر کوئی بڑا سا پتھر ٹوٹ پڑا ہو. چھری پھیر لی. جی ہاں، آج سویرے معلوم ہوا پولیس کے آدمی جمع ہیں، آپ کو بلایا ہے. لاش ابھی پڑی ہوئی ہے. جی ہاں، ابھی ڈاکٹری معائنہ ہونے والا ہے. معائنہ کہتے ہیں چیک اپ ہونے والا ہے. بہت سے لوگ جمع ہیں، سب بڑے بڑے افسر جمع ہیں. افسر سے مراد افسر. لاش کی طرف دیکھ رہے ہیں. طرف کہتے ہیں، لاش سے مراد لاش ہے. طرف کہتے ہیں طرف. دیکھے نہیں بنتا بابو جی، کیا بھلا مانس ہیرا آدمی تھا. بھلا مانس کہتے ہیں اچھا آدمی. سب لوگ رو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، دو بچے ہیں. ایک بڑی لڑکی ہے، بیاہنے لائق ہے. بہو جی کو لوگ کتنا روک رہے ہیں، پر بار بار دوڑ کر لاش کے پاس آ جاتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو آنکھیں رومال سے نہ پوچھ رہا ہو. ابھی کتنے ہی دن آئے ہوئے، پر سب سے کیسا میل جول ہو گیا تھا. روپے کی تو انہیں محبت ہی نہیں تھی. دریا دل تھا. دریا دل کہتے ہیں سخی تھا. مداری لال کے سر میں چکر آنے لگے. دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر اپنے کو سنبھال نہ لیتے تو شاید گر پڑتے. چوکھٹ کہتے ہیں دہلیز. بہو جی بہت رو رہی تھی. کتنے لڑکے بتلائے تم نے. حضور 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے. لڑکی سیانی ہوگی. سیانی کہتے ہیں سمجھدار کو. جی ہاں، بیاہنے لائق ہے. روتے روتے بیچاری کی آنکھیں سوج اٹھی ہیں. نوٹوں کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہوگی. جی ہاں، سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ دفتر کے کسی آدمی کا کام ہے. دفتر سے مراد دفتر. دروگا جی، دروگا کہتے ہیں نگران کو. دروگا جی تو سوہن لال کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. گرفتار سے مراد گرفتار ہے، پکڑنا چاہتے تھے. مگر سایت سے مراد شاید یا غالباً آپ کی صلاح لیں. صلاح سے مراد مشورہ لیں. سیکرٹری صاحب لکھ گئے ہیں کہ میرا شک کسی پر نہیں. شک سے مراد شک ہے. نہیں اب تک تہلکہ مچ گیا ہوتا. تہلکہ کہتے ہیں ہنگامہ برپا ہوتا. سارا دفتر پھنس جاتا. کیا سیکرٹری صاحب کوئی خط لکھ کر چھوڑ گئے ہیں؟ ہاں صاحب، معلوم ہوتا ہے چھری مارنے وقت انہیں یاد آیا. وقت کہتے ہیں وقت کہ سب دفتر گرفتار ہو گیا. دفتر سے مراد گرفتار ہو گیا یعنی گرفتار ہونا، پکڑنا. دفتر والے سب دفتر گرفتار ہو جائے گا. بس کلکٹر صاحب کے نام چٹھی لکھ دی. اس چٹھی میں میرا بھی ذکر ہے. تمہیں یہ کیا معلوم ہوگا؟ حضور اب میں کیا بتاؤں، مگر اتنا سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی تعریف لکھی ہے. تعریف کہتے تعریف لکھی ہے. مداری لال کی سانس اور تیز ہو گئی. آنکھوں سے آنسو کے 2 بڑے قطرے ٹپک پڑے. میں اور وہ ایک ساتھ کے پڑھے تھے. 8-10 سال تک ساتھ رہنا، ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ساتھ کھاتے، بس اسی طرح تھے جیسے 2 سگے بھائی ہوں. خط میں میری کیا تعریف لکھی ہے یہ تمہیں کیا معلوم ہوگا؟ آپ تو چل ہی رہے ہیں، دیکھ لیجئے گا. کفن کا انتظام ہو گیا؟ نہیں صاحب، کہا نا کہ ابھی لاش کا ڈاکٹری معائنہ ہوگا. مگر اب جلدی چلیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی آتا ہو. معائنہ چیک اپ کو کہتے ہیں. ہمارے دفتر کے بھی سب لوگ آ گئے ہوں گے. جی ہاں، کئی آدمی آ گئے تھے، وہی جو اس محلے میں رہتے تھے. ان پولیس والوں نے میری بابت تو جواب نہیں کیا. بابت کہتے ہیں بدلے میں یا عوض. جی نہیں، بابت یہاں بارے کے لفظ میرے بارے میں. جی نہیں، کسی سے بھی نہیں. مداری لال جب ثبوت چندر کے گھر پہنچے تو کئی افسر اور محلے کے معززین جمع تھے. معززین کہتے ہیں عزت دار لوگ. مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب ان کی بدگمانی کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. بدگمانی کہتے ہیں شک کرنا. پولیس انسپکٹر نے انہیں فوراً بلا کر کہا، آپ بھی اپنا گریبان لکھا دیں اور سب کے بیان لکھ دیں.
یعنی اپنا بیان آپ بھی لکھوا دیں اور سب کے بیان بھی لکھوا دیں۔ مداری لال نے اتنی ہوشیاری سے اپنا بیان دیا کہ انسپیکٹر پولیس بھی ان کی قانونی نکتہ دانی کا معترف ہو گیا۔ قانونی نکتہ دانی یعنی قانونی باریکی، معترف ہونا یعنی اعتراف کرنا۔ سارے بیان میں ایک لفظ بھی ایسا نہ تھا جو ان کے خلاف پڑھ سکے۔ یکا یک مرحوم کے دونوں بچے روتے ہوئے مداری لال کے پاس آئے اور بولے، چلیے آپ کو اماں جی بلا رہی ہیں۔ یکا یک اچانک دونوں مداری لال سے مانوس تھے، مانوس کہتے واقف تھے۔ مداری کو ثبوت چندر کی بیوی سے کبھی بات چیت کرنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ یہ بلاوا سن کر ان کا دل دھڑک اٹھنا یعنی خوفزدہ ہونا، کہیں اس کا مجھ پر شبہ نہ ہو، شبہ کہتے شک نہ ہو، کہیں ثبوت نے میری نسبت شک تو ظاہر نہیں کیا، نسبت کہتے تعلق سے، کچھ جھجکے یعنی گھبرائے۔ اندر داخل ہوئے تو بیوی کا نالہ درخراش سنائی دیا۔ نالہ درخراش کہتے دل کو چیرنے والی پکار۔ انہیں دیکھتے ہی بے کس بیوہ کے نالہ درد کا کوئی دوسرا سوتا کھل گیا۔ سوتا کھل جانا یعنی چشمہ جاری ہونا آنکھوں سے۔ لڑکی نے آ کر انہیں پر نام کیا اور ان کے لیے ایک کرسی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں لڑکوں نے بھی انہیں گھیر لیا۔ مداری لال کو ان تینوں کی نظروں میں ایسی بے کسانہ التجا بھری ہوئی معلوم ہوئی کہ ان کے سامنے دیکھ نہ سکے۔ بے کسانہ مجبور التجا درخواست کو کہتے ہیں۔ ان کا نفس کہتے ہیں ضمیر، انہیں نفرین کرنے لگا۔ نفرین کہتے ہیں برا بھلا کہنا۔ جن غریبوں کو ان پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنی عقیدت، اتنی یگانگت ہے، یگانگت کہتے ہیں اپنائیت، انہی کی گردن پر انہوں نے چھری پھیری۔ انہی کے ہاتھوں سے یہ بھرا پورا خاندان خاک میں مل گیا۔ ان غریبوں کا اب کیا حشر ہوگا؟ لڑکی کی شادی کرنی ہے، کون کرے گا؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بار کون اٹھائے گا؟ مداری لال خود اپنی نظروں میں اتنے ذلیل ہوئے، ذلیل کہتے ہیں رسوا ہوئے، کہ ان کے دل نے خود اتنا دھتکارنا یعنی رد کرنا، کہ ان کی زبان سے تشفی کا ایک لفظ نہ نکلا۔ تشفی کہتے ہیں تسلی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا ان کے چہرے پر کوئی سیاہ اور بدنما داغ لگا ہوا ہو، گویا ان کا قد کچھ چھوٹا ہو گیا۔ وہ ثبوت چندر کو صرف پریشان کرنا چاہتے تھے، اس کا یہ انجام ہوگا کہ شاید اس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، گمان کہتے ہیں خیال بھی نہیں تھا۔ مجروح بیوہ نے سسکتے ہوئے کہا، مجروح کہتے ہیں زخمی، بھیا جی ہم لوگوں کو مجدار میں چھوڑ گئے۔ مجدار کہتے ہیں بھنور میں، یعنی جہاں پانی جو ہے دریا کا پانی گول گول چکر کاٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اس کو مجدار کہتے ہیں، بھنور بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مجدار سے مراد مشکل وقت ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دل میں یہ بات ٹھان چکے ہیں تو اپنے پاس جو کچھ تھا سب ان کے قدموں پر رکھ دیتی۔ ٹھان چکنا سے مراد پختہ ارادہ کر لینا۔ مجھ سے تو یہی کہتے رہے کہ کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، آپ ہی کے ذریعے وہ کوئی مہاجن ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے اوپر انہیں اتنا بھروسہ تھا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر نشتر چلا رہا ہے، نشتر کہتے تیر چلا رہا ہے، ان کے حلق میں کوئی وزنی چیز پھنسی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ بیوہ نے پھر کہا، رات ہو تو خوب ہنس رہے تھے، رات سوئے ہوئے خوب ہنس رہے تھے، معمول کے مطابق دودھ پیا، بچوں کو پیار کیا، تھوڑی دیر تک ہارمونیم بجایا، کوئی ایسی بات نہ کی جس سے کسی قسم کا شبہ ہوتا، شک ہوتا۔ مجھے متفکر دیکھ کر بولے، متفکر کہتے فکر مند، تم ناحق گھبراتی ہو، مداری لال سے پرانی ملاقات ہے، آخر وہ کس دن کام آئے گی؟ میرے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں، اس شہر میں ان کی خاصی عزت ہے، روپوں کا انتظام آسانی سے ہو جائے گا، پھر نہ جانے کب۔ ان کا ارادہ پلٹا سے مراد ہوتا ہے کہ ارادہ بدلنا۔ ان کا ارادہ پلٹا، میں نصیبوں جلی یعنی بری قسمت والی، ایسی سوئی کہ رات کو سنکی تک نہیں۔ سنکی تک سے مراد ہلکی سی آواز بھی نہ نکلنا۔ کیا جانتی تھی کہ وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ مداری لال کو سارا مکان تیرتا ہوا معلوم ہوا۔ انہوں نے بہت ضبط کہتے صبر کیا، جوش اشک کہتے آنسو نہ روک سکے۔ بیوہ نے آنکھیں پونچھ کر کہا، بابو جی جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، آپ اس بدمعاش کا
پتہ ضرور لگائیے جس نے ہمارا ستیہ ناش کیا۔ ستیہ ناش کرنا سے مراد برباد کرنا۔ دفتر ہی کے کسی آدمی کی حرکت ہے، وہ بہت سیدھے سادے آدمی تھے، مجھ سے یہی کہتے رہے کہ میرا کسی پر شبہ نہیں، شبہ کہتے شک نہیں، آپ سے صرف یہی التجا کرتی ہوں کہ اس بدماش کو بچ کر جانے نہ دیجیے، پولیس والے شاید رشوت لے کر اسے چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کر ان کا یہ حوصلہ نہ ہوگا، اب ہمارے سر پر آپ کے سوا اور کون ہے، کس سے اپنا دکھ کہیں، لاش کی یہ درگت ہونی ہی لکھی تھی۔ مداری لال کے سر میں ایسا چکر آیا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ درگت کہتے ہیں بری حالت کو۔ 5واں حصہ آخری حصہ اس کا۔ تیسرے پیر لاش کا معائنہ ختم ہوا، جنازہ ندی کی طرف چلا، سارا دفتر، سارے حکام اور ہزاروں آدمی تھے۔ چتا کے مراسم لڑکوں کے ہاتھوں ادا ہونے چاہیے تھے مگر لڑکے نابالغ تھے۔ نابالغ کہتے ہیں کم عمر۔ چتا کہتے ہیں جب ہندوازم میں ایک رسم ہے کہ مردے کو جو ہے لکڑیوں پر رکھ کر اسے جلا دیا جاتا ہے، تو بیوہ چلنے کو تیار ہی ہو رہی تھی کہ مداری لال نے جا کر کہا، بہو جی یہ فرض مجھے ادا کرنے دو، تم کریا پر بیٹھ جاؤ، یعنی سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ثبوت میرے بھائی تھے، زندگی میں ان کے ساتھ کچھ سلوک نہ کر سکا، سلوک کہتے برتاؤ، اب زندگی کے بعد مجھے اپنا دوستانہ اور برادرانہ فرض ادا کر لینے دو، آخر میرا بھی تو ان پر کچھ حق ہے۔ بیوہ نے رو کر کہا، آپ کو بھگوان نے بڑا وفا پرور دل دیا ہے۔ وفا پرور کہتے ہیں وفا کرنے والا۔ بابو جی نہیں تو مرنے پر کون پوچھتا ہے؟ دفتر کے آدمی جو آدھی رات تک ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، جھوٹوں بھی نہ آئے کہ ذرا دل کو ڈھارس کہتے تسلی ہوتی۔ مداری لال نے واہ کریا کی 13 دن تک سنسکار کرتے رہے۔ 13 دن کہتے ہیں 13 دن تک سنسکار یعنی آخری رسومات ادا کرتے رہے۔ 13ویں دن پنڈ دادان ہوا۔ یہ پنڈ دادان کہتے ہیں مردے کے جو احصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو پنڈ دان کہتے ہیں۔ پنڈدان 13ویں دن ہوا، برہمنوں نے بھوجن کیا۔ برہمن جو ہے ہندوازم میں جو اونچی ذات ہوتی ہے، بھوجن کہتے ہیں کھانا کھانا۔ فقیروں کو غلہ تقسیم ہوا، غلہ کہتے ہیں اناج۔ قریبی احباب کی دعوت ہوئی اور سبھی اخراجات مداری لال نے ادا کیے۔ بیوہ نے ہر چند اصرار کہتے ضد کیا کہ آپ نے جتنا کیا اتنا ہی بہت ہے، اب میں آپ کو اور زیادہ زیر بار کہتے احسان تلے نہیں کرنا چاہتی، احسانوں تلے اب دوستی کا حق اس سے زیادہ اور کوئی کیا ادا کرے گا؟ مگر مداری لال نے ایک نہ سنی، سارے شہر میں لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، دوست ہو تو ایسا ہو۔ 16ویں دن بیوہ نے مداری لال سے کہا، بھیا آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک اور احسان کیے ان سے ہم مرتے دم تک سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ سبکدوش یعنی ذمہ داری سے آزاد ہونا۔ آپ نے ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو نہیں معلوم ہماری کیا گت کہتے حالت ہوتی۔ اسی طرح کبھی کبھی یاد کیجئے گا کہ اب ہمیں اجازت دیجئے کہ گھر جائیں، وہاں دیہات میں خرچ بھی کم ہوگا اور کچھ کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی کر لوں گی، کسی نہ کسی طرح زندگی کے دن کٹ جائیں گے۔ مداری لال، گھر پر کتنی جائیداد ہے؟ بیوہ، جائیداد کیا ہے؟ ایک کچا مکان اور 10-12 بیگھے۔ بیگھہ کہتے ہیں زمین کی پیمائش کو، جس میں 1610 مربع گز کا ایک بیگھہ ہوتا ہے۔ پکا مکان بنوانا شروع کیا تھا مگر روپے پورے نہ پڑے، ابھی ادھورا پڑا ہوا ہے۔ 10-12 ہزار روپے خرچ ہو گئے اور ابھی چھت پڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، نوبت کہتے باری ہی نہیں آئی۔ مداری، کچھ روپے بینک میں جمع ہیں یا بس کھیتی ہی کا سہارا ہے؟ بیوہ، جمع تو ایک پائی بھی نہیں ہے بھیا جی، ان کے ہاتھ میں روپیہ رہنے ہی نہ پاتا تھا، بس وہی کھیتی باڑی۔ مداری، تو ان کھیتوں میں اتنی پیداوار ہو جائے گی کہ لگان بھی ادا ہو جائے، لگان کہتے ہیں ٹیکس، اور تم لوگوں کی بسر اوقات بھی ہو، بسر اوقات کہتے ہیں گزارا۔ بیوہ، اور کر ہی کیا سکتے ہیں بھیا جی، کسی نہ کسی طرح زندگی تو کاٹنا ہی ہے، بچے نہ ہوتے تو میں زہر کھا لیتی۔ مداری، اور ابھی لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے۔ بیوہ، لڑکی کی شادی کی اب کوئی فکر نہیں ہے، کاشتکاروں میں بہت سے ایسے مل جائیں گے جو بلا کچھ لیے دیے شادی کر لیں گے۔ مداری نے ذرا دیر خاموش ہو رہ کر کہا، اگر میں کچھ صلاح کہتے مشورہ دوں تو اسے مانیں گی آپ؟
بیوہ: بھیا جی آپ کی صلاح نہ مانیں گے تو کس کی صلاح مانیں گے؟ دوسرا: اور ہے ہی کون؟ مداری: تو آپ اپنے گھر جانے کے بدلے میرے گھر چلیے، جیسے میرے بال بچے کھائیں رہیں گے ویسے آپ کے بال بچے بھی رہیں گے، آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی، میرا مکان کافی بڑا ہے، آپ چاہیں گی تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ آپ کو دے دوں گا، ورنہ ایک ہی ساتھ رہیں گے۔ ایشور نے چاہا تو لڑکی کی شادی بھی کسی شریف خاندان میں ہو جائے گی۔ ایشور ہندوازم میں بھگوان کو کہتے ہیں۔ بیوہ نے آنکھوں میں احسان اور تشکر کہتے ہیں شکریہ کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، بابو جی سوچئے۔ مداری نے بات کاٹ کر کہا، میں نہ کچھ سوچوں گا اور نہ کوئی عذر مانوں گا۔ عذر کہتے بہانہ۔ آپ کو میری یہ درخواست قبول کرنی پڑے گی۔ میں 10 دن سے اس مسئلہ پر غور کر رہا تھا اور اس تجویز کے سوا مجھے اور کوئی دوسری صورت نظر نہیں آئی۔ تجویز کہتے ہیں رائے۔ 2 بھائیوں کے خاندان کیا ایک ساتھ نہیں رہتے؟ ثبوت کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سمجھوں گا۔ بیوہ کا کوئی عذر نہ سنا گیا۔ عذر کہتے بہانہ۔ اسی دن مداری لال نے سارے خاندان کو اپنے گھر لے گئے اور آج 10 سال سے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی۔ ممتاز کہتے اعلیٰ۔ دونوں بچے کالج میں پڑھتے ہیں اور ان کی ماں مداری لال کے گھر کی مالکن ہے۔ مداری لال اور ان کی بیوی دل و جان سے اس کی خدمت کرتے ہیں، دل و جان یعنی خلوص نیت سے، اور اس کی مرضی کو مقدم سمجھتے ہیں، مقدم اولیت دیتے ہیں۔ مداری لال نے اپنے گناہ کو خدمت کے پردے میں چھپا لیا۔ تو یہ بیٹا سبق تھا، ایک افسانہ تھا صنف کے حوالے سے، پریم چند کا لکھا ہوا۔ یہ ان کی کتاب پریم چالیسی سے لیا گیا ہے۔ ماخذ اس کے جو ہیں پریم چالیسی ہیں اور صنف اس کی جو ہے وہ ادب کے حوالے سے صنف جو ہے وہ افسانہ ہے۔ آگے اس کے یہ آپ نے سوال جواب دیکھ لینے اپنی ہیلپنگ بک سے، یہ دیکھ لیں معروضی اس کے ساتھ ساتھ۔ سرکاری لفافے میں تقرر کا حکم نامہ نئے سیکرٹری کا تھا اور بابو مداری لال نے نئے سیکرٹری ثبوت چندر کے تھے، ہم جماعت۔ مداری لال کو دیکھتے ہی ثبوت چندر نے لپک کر گلے لگا لیا۔ ثبوت چندر بصرہ سے کمال آیا، 25,000۔ ثبوت چندر ذہین تھا مگر مردم شناس نہ تھا۔ اب اسی طرح ہمارے پاس اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو، یہ الفاظ کہے۔ سوہن لال نے مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر چلا رہا ہے نشتر۔ آگے اس کی خالی جگہ دیکھ لیں گے، سوال نمبر 4، کیونکہ اس میں MCQs نکالے جا سکتے ہیں۔ ثبوت کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ تھا خندہ پیشانی۔ آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں سنبھال کر رکھیے گا، مگر تقاضۂ بشری سے اگر کبھی سہو ہو جائے یعنی غلطی ہو جائے۔ اجی میری نہ پوچھو بصرہ اور فرانس نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ اندر داخل ہوئے تو بیوہ کا نالہ دل خراش سنائی دیا۔ لڑکی کی شادی ایک بہت ممتاز خاندان میں ہو گئی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی، ان کو چھوڑ دینا ہے، سبق کا خلاصہ کر لینا ہے، اس کے نثر پاروں کی تشریح کو یاد کر لینا ہے، اور آخر پر باقی یہ ساری چیزیں جو ہے آپ چھوڑ دیں گے۔ سب خالی جگہ MCQs اور سوال جواب مشق میں سے کر لیں گے، سبق کفارہ کا خلاصہ اور اس کے جو ہے نثر پاروں کی تشریح یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیجئے گا۔ یہ چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے پطرس بخاری کا سبق ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔